حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پہلی زندگی یہ تھی کہ یہ بھی شراب میں مست رہا کرتے تھے، فسق و فجور میں ان کی زندگی گزرتی تھی، ہمیشہ معمول کے مطابق شراب پیتے اور ادھر ادھر جا کر پڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب پیے اور پینے کے بعد سڑک پر جا رہے تھے، لڑکھڑا کر گر گئے، جا کے نالی کے اندر پڑے، اور جب نالی کے اندر پڑے تو دیکھا کہ ایک کاغذ کا پرزہ پڑا ہوا ہے جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اس کو پانی سے دھلتے ہیں، اس میں عطر اور خوشبو لگا کر اور پاک کرنے کے بعد اس کو اونچائی پر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ رات کو خواب میں اللہ رب العزت والجلال نے ان کو دکھایا اور کہا کہ اے بشر، تو شراب پی کر دنیا سے تو غافل تھا، لیکن تو میرے نام سے غافل نہیں تھا۔ آج جب تو نے میرے نام کے ساتھ وہ عظمت اور احترام کا کام کیا ہے، تو فرمایا کہ اس عظمت اور احترام کے ذریعے سے ہم نے آج آپ کو اپنے ولیوں میں شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ! یہ قرآن پاک صرف بسم اللہ کے کاغذ کے احترام پر اللہ مقام عطا فرما رہا ہے، اور جس کے دل کے اندر قرآن کی عظمت ہوگی، قرآن کی بڑائی اور اس کی ہیبت ہوگی، اس کو اللہ رب العزت والجلال کیا مقام دیں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج ہمیں قرآن کی عظمت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو اپنے زندگی کا منشور بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کو عظمت کے ساتھ پڑھیں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ قرآن جب پڑھنے لگے تو یہ سوچے کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، اور نمبر 3، اللہ رب العزت والجلال نے حکم فرمایا ہے کہ سناؤ تم کیسا پڑھتے ہو، اور سننے والا دل میں خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سنا جائے۔ جب ان شرائط کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے گی اور قرآن سے تعلق قائم کیا جائے گا تو میرے بھائیوں واقعی دل کا زنگ دور ہوگا، اور ہمیں محسوس کریں گے کہ اللہ کی محبت میں ترقی ہو رہی ہے۔ قرآن وہ عجیب نسخہ کیمیا ہے جس نے ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں کے زنگ کو دور کر دیا۔ خیر میرے بھائیوں دوستوں، تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے، اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ نے مقام دیا کہ اپنے ولیوں میں ان کو شامل کیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جذب فرما کر اپنے خاص ولیوں میں شامل فرما لیا، اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ راستے میں چلتے رہتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بستر اللہ نے زمین پر بچھایا ہوا ہے۔ اور ایک دن عجیب کیفیت ان کی ہوئی، اپنے جوتے کو اتار دیا اور فرمایا کہ انسان کے بستر پر کوئی پیر رکھ کے نہیں چل سکتا، اور اللہ کے بستر پر ہم پیر رکھ کے چلیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ عجیب مقام ایک بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال نے زمین کو حکم فرمایا کہ اے زمین، میرا بشر جس طرف سے جائے، گندگی اور غلاظت اگر ہے تو پھٹ کر اس کو اپنے اندر نگل لینا، میرے بشر کے پاؤں کے اندر نہ لگے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے اور دیکھا کہ کسی زمین پر کسی جگہ پر کچھ غلاظت پڑی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے فرمایا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ لگتا ہے کہ بشر حافی دنیا کے اندر نہیں رہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کے عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے وہ مقام عطا فرمایا کہ زمین بھی اپنی غلاظت اپنے اندر نگل لیتے تھی اور ان کے پیروں میں نہیں لگتا تھا۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں قرآن اور شاعر اسلام سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کی بڑائی ہمارے دل پر ہونی چاہیے، اسلام کے ایک ایک رکن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ ہم ادب اور احترام کا کام جب کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال اس ادب اور احترام کی وجہ سے جیسے بشر حافی کو مقام دے دیا،
آج اللہ وہی ہے، آج اللہ وہی ہے۔ لینے والے ہاتھ تو بدل گئے لیکن دینے والے ہاتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی اسی عظمت کا، احترام کا کام اگر جب کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ وہی ہیں، اور صبح قیامت تک اللہ وہی رہیں گے، اور اس کے بعد بھی اللہ رہیں گے۔ وہ اللہ ہم کو دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو قرآن مقدس سے دل کے اندر اس کی عظمت اور بڑائی عطا فرمائے۔